अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजब अली। इल्म हासिल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जो जॉब्स आई हैं तो उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज रिलेक्शन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, चालान कैसे जमा करवाना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जो आएगा उसको भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस, इस तरह का मटेरियल आप तक जल्दी पहुंचता रहे। और इसी वीडियो में हम ये देखेंगे इसके लिए मटेरियल कौन सा चाहिए, यानी कि टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएंगे, वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। सो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये इसमें एप्लीकेशन जो है चाहिए वो रावलपिंडी फ्रॉम पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान के जितने प्रोविंस है तो वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी और फाटा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्रेडिट दिया गया है सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट हेड क्लर्क है, BPS 14 है, कितनी वैकेंसीज हैं, डोमिसाइल कौन सा है, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, और यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। और इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी जो 18 to 30 ये मतलब कम से कम 18 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 यानी कि 30 हो, तो जिसकी 35 होगी ना, इसने 5 ईयर एज रिलेक्शन में दिया है कि 5 साल आपको रियायत दी जाएगी इस एज में। ठीक हो गया, ये सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम एक ही को वो रीड करेंगे तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ आप देखते जाएं उसका डोमिसाइल, उसकी कितनी वैकेंसीज हैं और उसकी एज रिलेक्शन सब में सेम है, और क्वालिफिकेशन सिर्फ चेंज है, और इसका स्केल तो हर किसी पोस्ट का अपना है, कितनी पोस्ट हैं वो भी अलग है। डोमिसाइल PRC सॉरी डोमिसाइल कौन कौन सा है वो जो आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम नीचे आते हैं कि देखते हैं अप्लाई करने का क्या तरीका है। सो आते हैं, कैंडिडेट है अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ न दी है, वरना पहले अप्लाई करते थे कि भाई फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट अटैच करो, तस्वीरें लगाओ, चालान जो है वो जमा करो। इसमें भी चालान है लेकिन बड़ा इजी तरीका इन्होंने रखा हुआ है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, ऑनलाइन हम अप्लाई भी अभी करके आपको दिखाएंगे किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। और कैंडिडेट ऑफ BPS 6 to 14 6 से लेकर 14 तक विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एट ओनली स्पेसिफाइड सिटीज़, के जिनका जो है स्केल जो है 6 से लेकर 14 तक है, यानी कि 14 तक है, उनको जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो इनका टेस्ट होता है ना, उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। कहाँ कहाँ बुलाया जाएगा, ये जो सिटीज़ हैं दिए गए हैं, पेशावर में, रावलपिंडी में, एबटाबाद में, मुजफ्फराबाद में, खारियाम में, सरगोदा में, जो है गुजरांवाला में, लाहौर में, बहावलपुर में, मुल्तान में, कराची में, हैदराबाद में, बनो अकील एंड कोयटा में। ठीक, इन सिटीज़ में इनको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई एग्जाम सेंटर इन द ऑनलाइन फॉर्म, तो कैंडिडेट को जो अप्लाई करते हैं वो अपना जो है लाजमी अपना वो स्पेसिफाई करें, जाहिर करें कि कौन से वो जो है सिटी में टेस्ट देना चाहता है। ठीक हो गया। सो अब अपना करीबी जो आपको सिटी होगा, जैसे मैं अभी कराची से हूँ तो मैं जाहिर सी बात है कराची लिखूंगा, तो मुझे कराची में टेस्ट देना है। जो हैदराबाद का होगा, पनो अकील का होगा, कोयटा का होगा, खारिया का होगा, जो भी जिस सिटी जिसको करीब पड़ता है वो उसी में आप सेलेक्ट करके, ताकि आपको ईजी हो वहाँ टेस्ट देने के लिए आप जाएँ। ठीक, सो जैसे अभी मैंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन हुए, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, सही, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसमें यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने पहले बता दी है कि भाई कहाँ से आप तैयारी करें। सही है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी कि MCQs होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होगा कि बड़ा कोई लेंदी लिखना नहीं, आपको सिर्फ MCQs हैं वो टिक करने होंगे। और इसका जो है स्केल किसके लिए टेस्ट होगा, ये 6 से लेकर 14 तक विल बी हेल्ड ऑन इस्लामिक, कौन कौन सा इस्लामिक स्टडीज़ आएगा, इस्लामियात आएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ आएगा यानी कि पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट रिलेटेड। यानी सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर के लिए अप्लाई किया है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे जो आपका जो है जिस बारे में है, यानी कि सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। अगर आप जो है किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे। सो इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये क्वेश्चन ये जो हमारा क्या है ये क्राइटेरिया है। ठीक है, यानी कि कोर्स प्लान है, सॉरी टेस्ट का जो है क्राइटेरिया है।
All above mentioned posts are for Pakistan basis selected candidate have served. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آل پوسٹ جو پوسٹ ہیں سارے پاکستان بیس پر ہیں. سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہے نا اس کو پاکستان میں کہیں بھی وہ رکھ سکتے ہیں, کہیں بھی اس کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سو آپ کو کوئٹہ میں بھی رکھ سکتے, کراچی والے کوئٹہ میں بھی جا سکتے ہیں, ملتان میں جا سکتے ہیں, لاہور میں جا سکتے ہیں, جہاں وہ چاہیں گے نا, جہاں ان کو نیڈ ہوگی وہاں آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے اور وہاں آپ کو سلیکٹ کر کے وہاں مطلب انیشلی آپ کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ٹیسٹ کا یہی سٹی ہے کہ آپ اس سٹی میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں, لیکن وہ جو ان کا ٹرانسفر ہوگا, آپ کی پوسٹنگ ہوگی نا, وہ اپنی مرضی سے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی ہماری نہیں چلے گی, تو وہ اپنے حساب سے رکھیں گے. بعد میں جب بندہ جو پرانا ہو جاتا ہے, سینئر ہو جاتا ہے, تو اپنی جو ہے وہاں بنا لیتا ہے, تو اس حساب سے اپنا ٹرانسفر کروا سکتا ہے. سو نان مسلم مسٹ پرووائڈ دیئر ڈکلیریشن آن اوتھ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو. نان مسلم جو کینڈیڈیٹ ہوں گے نا, وہ اوتھ جو ہے اپنا ڈکلیئر کریں گے, ایک اسٹیمپ پیپر بنوائیں گے, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انٹرویو کے دن پہ وہ اپنا وہ پیش کریں گے, اس پہ وہ دیں گے, وہاں پہ جمع کروائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈسیبل کوٹا از ریزروڈ فار دوز ہو آر رجسٹرڈ وتھ ڈسٹرکٹ. جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ڈسیبل ہیں نا, جو معذور ہیں, تو ان کو ایک معذوری سرٹیفکیٹ کچھ لوگوں نے بنوایا ہوگا, جنہوں نے نہیں بنوایا وہ جلدی جلدی اپنا بنوانے. آپ کی جو ڈی سی آفس ہے نا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل آف ہیلتھ, وہاں سے آپ کو جو ہے یہ سرٹیفکیٹ بنا کے دیں گے. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ سے ان کو پتہ ہوگی کون کون سی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. سو ان کے لیے جو ڈسیبل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں نا, ان کو جو ہے ان کے پاس جو ہے یہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. آپ بنوا سکتے ہیں, جو اپلائی کر دیں آن لائن, اس کے بعد جو ہے آپ مطلب ابھی سے ہی آپ اسٹارٹ کر دیں بنوانا. ٹھیک ہو گیا. گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن کیا اپنی این ایس سی جمع کروائیں گے, سروس نمبر جو ہوگا, یہاں رینک وغیرہ پلیس ہوگی, ڈیوٹی آف پلیس ہوگا, وہ سارا اس میں مینشن ہوگا, وہ این او سی وہ جو ہے جمع کروائیں گے, ان سے یہ لیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کینڈیڈیٹ اپلائی فار دا پوسٹ ان بی پی ایس 1 to 1 سے لے کر 2 آر exempted from depositing process fee. However, application 3 to 14 will deposit online generated form. So یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 1 سے 2 exempted from deposit process fee, جو ان کی شاید کوئی فیس نہیں ہے, 1 سے 2 کر 2 والے ہیں, ان کا میں تھوڑا دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو. صحیح. یہ اپلیکیشن جو ہے 3 سے لے کر 14 تک ڈپوزٹ آن لائن چالان جمع ہوگا, اور جو ہے وہ کیسے ہوگا وہ آگے آپ کو چل کے بتا رہا ہوں. کون کون سی جو ہے بینک ہیں, ایک ہے عسکری بینک, دوسری ہے ایچ بی ایل بینک یعنی کہ حبیب بینک لمیٹڈ. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ ڈیٹ اس کی فیس جمع کروانی کیا ہے, وہ 11 سپٹمبر ہے. آپ اس ڈیٹ کو جو ہے لاسٹ جو اس کی ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ کو مطلب اس کے بعد 12 سپٹمبر کو آپ کی جو ہے فیس جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سو کس کے لیے کون سی فیس ہے, کتنی فیس ہے, اس میں بی پی ایس جو اسکیل 3 سے لے کر 10 تک ہے, 3 سے لے کر 10 تک کے, ان کی فیس جو چالان فیس 400 روپے ہے, یعنی کہ 400. بی پی ایس 11 to 14 جو ہے وہ 11 سے لے کر 14 تک, ان کے 500 یعنی کہ 500 روپے چالان ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. سو نوٹ یہاں پہ دیا گیا, بینک ڈرافٹ بھی نہیں چلے گا اور پوسٹل آرڈر بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو ایج الیکشن دی گئی ہے, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. سو جو بھی ہے اس کا کرائٹیریا آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں, بالکل ایزی ہے. سو اگر میں اس کو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اگر میں اس کو ریڈ کروں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. سو میں یہاں پہ ایک نوٹ بتاتا ہوں, ویئر کینڈیڈیٹ الیکشن. تو اس میں آپ جو ہے کر سکتے ہیں, آپ کو ایج الیکشن دی گئی ہے تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں, بالکل ایزی ہے ریڈ کرنا. صحیح. ایج الیکشن جو ہے کیلکولیٹڈ کلوزنگ ڈیٹ, ایج الیکشن جو ہے 7 سپٹمبر تک آپ کی کیلکولیٹ کی جائے گی کہ 7 سپٹمبر تک کتنی تھی, اس کے بعد جو آپ کی ایج الیکشن ملے گی. فار ایگزامپل آپ ابھی جو ہے 26 سال کے ہیں, ٹھیک ہے, یا 30 سال کے ہیں. سو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے 7 سپٹمبر کو آپ کی ایج چینج ہو جائے گی, زیادہ ہو جائے گی. سو اس کے بعد جو آپ کی ایج ہوگی نا, اس کے بعد آپ کو 5 سال کے ایج الیکشن دیں گے. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ ایج الیکشن کا یہ کرائٹیریا دے گا, آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ڈاکیومنٹس کون کون سے چاہیے, کب چاہیے, آپ کو بتا دیتا ہوں. سو ابھی نہیں چاہیے, کب چاہیے. کینڈیڈیٹس ول ہیو ٹو پروڈیوس فالوئنگ ڈاکیومنٹس ان اوریجنل اینڈ اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو. آپ جب سلیکٹ ہو جائیں گے, اپلائی کریں گے, سلیکٹ ہو جائیں گے ٹیسٹ وغیرہ دے کے, اور اس کے بعد جب کو انٹرویو ہوگا نا, تو آپ کو یہ ڈاکیومنٹس وہ آپ سے وہ لیں گے. کیا تصویریں آپ کی چاہیے, جو ہے لیٹسٹ جو آپ کی نیو تصویر ہوں گی نا اس وقت
سائز فوٹوگراف جو ہے نا، پاسپورٹ سائز آپ کی فوٹوگراف جو ہے نا وہ آپ کو 3 چاہیے، وہاں اٹیسٹڈ ہوں، ٹھیک ہے. اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف ایجوکیشن کوالیفیکیشن، جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کی آپ کو جو ہے فوٹو کاپی چاہیے اٹیسٹڈ، ٹھیک ہے. تو بہتر یہ کہ آپ 2-3 سیٹ بنوا لیں. وہ تو ایک کا بول رہے ہیں، ایک کا بھی مینشن نہیں ہے، لیکن آپ 2-3 سیٹ بنوا لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، وہاں آپ کو ایزی رہے گا. اٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیسائل اینڈ CNSE، آپ کو ڈومیسائل اور CNSE کی کاپی بھی اٹیسٹڈ وہ لیں گے آپ سے. اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اف اینی، اگر وہ ریکوائرڈ ہے تو لیں گے، ادروائز نو ایشو، ٹھیک. اٹیسٹڈ کاپی آف ڈسچارج سرٹیفکیٹ DSP فار کینڈیڈیٹ ہمسیلف فرام آرمی، اگر کوئی آرمی کا بندہ یہاں پہ اپلائی کر رہا ہے تو اس کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ یعنی کہ DASB سرٹیفکیٹ ہے جو آرمی کا بندہ ہے، اور جو ہے NOC وغیرہ جو MES میں سرونگ کر رہا ہے تو ان کو NOC چاہیے، ٹھیک ہو گیا. سو ڈکلیریشن آف اوتھ مسلم کین ویریفائی دا مائگریشن گریڈ 2 ڈسیبل سرٹیفکیٹ شوئنگ نیچر آف ڈسیبل، اور جو ہے ڈسیبل آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہو اس میں جو ایک شو کی گئی ہو جس میں مطلب آپ کس طرح کے ڈسیبل ہیں، آپ ٹانگ سے معذور ہیں، آپ ہاتھ سے معذور ہیں، آپ آنکھ سے معذور ہیں، کس طرح آپ جو ہے معذور ہیں، سو وہ مینشنڈ ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا. تو باقی جو ہے آپ کو جو ہے کسی ریزن پہ آپ کو وہ کیا کر سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو سروس ہوگی، آپ کے ڈاکیومنٹ وغیرہ کچھ بھی ہو تو آپ کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ وداؤٹ انڈیکیٹنگ اینی ریزن آپ کو وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے. All communication will be made through the valid action contact number, mobile number, cell number, address, and all communication will be made through the valid action contact number. آپ کے ساتھ جو کمیونیکیشن کی جائے گی نا، سو جس طرح آپ کا سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ اپنا نمبر ویلڈ دیں، اور جو ہے تاکہ وہ آپ سے کال جو لیٹر ہے آپ کو جو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آپ کو وہ صحیح سے ملائیں، صحیح سے آپ کو بھیجیں. آپ پلیس بھی، آپ کی ایڈریس بھی وہ بالکل آپ جو ہے ایکوریٹ لکھیں، ایکٹیو رکھیں، جو آپ کا ایکٹیو فون نمبر ہے وہ بھی دیں، اور جو آپ کی جو پریزنٹ ایڈریس ہے وہ دیں، ٹھیک ہو گیا. سو پلیس انٹرویو ول بی پلیسڈ آن آفیشیل. آپ یہ والی ویب سائٹ جو ہے وزٹ کرتے رہیے. آپ کو ٹیسٹ کے بارے میں، انٹرویو کے بارے میں، اگر آپ ٹیسٹ دے کے پاس بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو وزٹ کرنی ہے کہ کون کون سے جو ہے کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے ہیں، آپ کا نام ہے یا نہیں ہے. سو ابھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد ٹیسٹ کب ہو رہا ہے، صحیح ہے. تو ان کی ویب سائٹ جو ہے کینڈیڈیٹ کین اپلائی آن لائن فار پوسٹ ایٹ اے ٹائم، کینڈیڈیٹ ہو اپلائی فار مور دین ریجیکٹڈ. سو اس میں صرف ایک ہی پوسٹ کے اپلائی کرنا ہے، مور دین 1 پوسٹ آپ کو اپلائی نہیں کرنا، صرف ایک پوسٹ کے لیے. اگر آپ 2 پوسٹوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو فارم جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا، تو دونوں ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. ایپلیکیشنز فاؤنڈ وتھ رانگ جو ہے انفارمیشن، سے آپ اگر اپنی رانگ انفارمیشن، اپنا NIC غلط لکھیں گے، اپنا فون نمبر اپنا نام یا اپنے والد کا نام جو غلط لکھیں گے تو آپ کو کسی بھی اسٹیج پہ آپ کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی میں نے پہلے بتایا، ابھی بتا رہا ہوں، 7 سپٹمبر ہے 2020، اور اس میں کوئی بھی نوٹ دیا جائے گا ایگزام یا انٹرویو کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہو گیا. سو یہاں تک ہو گیا. ہم دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے، دوسرے یہ جو اس میں دیکھیں گے کہ بھائی اپلائی کیسے کرتے ہیں. سو یہ ویڈیو شاید بڑی ہو گئی ہے. سو تھینک یو فار واچنگ.